والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام. اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام. اللہم اجعلنا من الباقین فی العزائل حسین علیہ السلام. اللہم اجعل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام. اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وعشرنا یوم القیامہ تحت اللوائل حسین علیہ السلام. اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشرقات الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق فہم لا یظلمون. صلوات. مومنات کافی مجمع ہے، ذرا بآواز بلند مل کے درود پڑھیں. مومنات آج چوتھا دن ہے، گفتگو عقیدہ رجت ظہور امام زمان علیہ السلام پر گفتگو جاری ہے، اور مجھے یقین ہے میری بہنوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یقیناً معرفت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ عقیدہ رجت کتنا بلند ہے، اور اس پر یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اس لیے بار بار تاکیداً یہ بتاتی ہوں، کیونکہ حوالے کے بغیر کوئی بات میں نے کی نہیں ہے. بحار الانوار جلد نمبر 12 630 پر اس لیے روز یہ 2 لائنز آپ کو یاد دلاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جس کا عقیدہ رجت اور معراج پر نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عقیدہ رجت جو ہے اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا کتنا ہمارے فقہ میں اہم ترین ہے. آیت جو موضوع سخن کے طور پر روز تلاوت کرتی ہوں، وہ دن جو ہے اللہ نے دلیل کیا ہے روز رجت پر، کیونکہ اگر روز قیامت ہوتا تو روز قیامت میں قیامت کا تصور ہے کہ ساری مخلوق نے جمع ہونا ہے، لیکن اس آیت میں اس کریم نے مخصوص 2 گروہوں کو بلا کر ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ یوم قیامت نہیں، یہ روز رجت ہے. یہ رجت کا دن ہے جس دن شہداء کو بھی بلایا جائے گا اور انبیاء کو بھی بلایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا. اور کل میں نے یہ بھی بتایا، ذہنوں میں ہے کہ کتنا ضروری ہے روز اپنے امام سے عہد کریں اور یہ اقرار کریں، اللہ کے سامنے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ 2-3 فکرے لازمی یہ حاصل ہونا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم اگر ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان، میں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں کہ مقصد خطابت نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہنیں روز اب عہد کرنے لگ گئی ہیں اپنے امام کے ساتھ، کیونکہ یہی آج کے دور کی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ ضرور دہرایا کریں کہ پروردگار اگر میرے اور میرے امام کے درمیان میں موت حائل ہو جائے تو پھر مجھے ایسی حالت میں اٹھانا کہ کفن کو جھاڑتے ہوئے، تلوار کو اٹھائے، نیزے کو بلند کیے ہوئے. یہ تیاری کیا بتاتی ہے کہ ہم
اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ کل بتایا انتظار کی منزل کہ دیکھیں، اس لیے 2 منٹ بتاتی ہوں تاکہ سلسلہ جڑا رہے کہ انتظار یہ نہیں ہے کہ ہم روز کہہ دیں کہ مولا ہم نے آپ کا انتظار کیا۔ انتظار کی اب وقت ہے کہ انتظار کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ جس طرح ہمارے گھر کوئی مہمان آئے یا بڑی ہستی آئے تو اس کی انتظار میں ہم تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں امام کی تیاری کرنی ہے، اسی طرح انتظار کرنا ہے۔ اور آج ایک قدم آگے کہ صرف انتظار نہیں کرنا، اور جو ہم نے عہد کرنا ہے وہ بھی کوئی بوجھ سمجھ کے نہ کریں، نعمت سمجھ کے کریں، کیونکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ہمارے چاہت ہے نا کہ مولا زیارت ناہیہ میں کاش ہم ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کے لیے اپنی جان کو تلواروں کی بہار میں ڈال کے اپنی جان کو آپ کی جان پر قربان کرتے۔ تو اب یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی نعمت عظمیٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں منصف ہوں اگر، اور پھر یہی سوال اللہ نے اپنے حبیب سے کیا، میرا حبیب اپنے ان سے پوچھ کہ انہوں نے میرے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تو جب سوال کیا تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے نبیوں کو قتل کہاں سے کر لیا؟ حضور نے فرمایا کیا تم ان کے عمل سے راضی ہو؟ اگر نہیں راضی ہو تو تم مبرہ ہو، اگر راضی ہو تو تم نے ایسے ہی قتل کیا ہے جیسے ان لوگوں نے کیا ہے۔ اسی لیے وہ کریم ہے جو آج دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یا اللہ مولا کاش ہم ہوتے تو کربلا میں ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے، تو آج نعمت عظمیٰ بنا کر اللہ ہمیں وہ موقع رجت میں دے گا، جتنی جتنی جس کی تمنا ہے، جتنی جتنی جس کی تڑپ ہے۔ اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی تڑپ کو بڑھائیں اور پھر اس نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جتنی نعمت کا شکر ادا کرو گے اتنی نعمت کو میں بڑھاؤں گا۔ اب وقت ہے اس بات کا کہ ہم عہد بھی کریں اپنے امام کے ساتھ، اور پھر اس عہد پر شکر ادا کریں، اور پھر شکر کے ساتھ صبر کا دامن تھامیں۔ اب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی، ایمان تازہ ہوگا کہ صبر کا دامن کیسے ہم تھامیں۔ کہ دیکھیں جب آپ نے عہد شروع کر دیا نا، اور آپ نے شکر بھی شروع کر دیا، ادھر عہد کیا ادھر فوراً ہی شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بڑی نعمت، یہ رجت کی نعمت پر ایمان تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اب ہم تجھ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مولا کا انتقام لینا نصیب ہو، ہم یہ عہد کر رہے ہیں ہمیں امام کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو، ساتھ ہی فوراً تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے، تو نے نعمت عطا کی ہے۔ جب شکر کریں گے تو اگلے دن اسی عہد کی منزل زیادہ ہوگی۔ اور اب شکر کے ساتھ صبر کا کیا پہلو ہے، یہ اس لیے ٹھہر ٹھہر کے بتا رہی ہوں کہ سمجھنے والی بات ہے کہ صبر کا کیا پہلو ہے۔ جب آپ عہد کرنا شروع کریں گی، شکر کی منزل پہ آ جائیں گی، تو پھر شیطان سب سے پہلے آپ پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ عہد کو باندھے، آپ شکر کریں۔ وہ جانتا ہے جتنا آپ شکر کریں گے اتنا اللہ آپ کی توفیق بڑھاتا جائے گا، عہد میں مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو پھر آپ کو صبر کا دامن تھامنا ہے۔ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ کے تھوڑی سی عبادت کر لینا، کہ چند دن کوئی وظیفہ ہی شروع کر لیں، تو پھر ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں تو اتنی عبادت کر رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے، مثال دے رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے ہیں دعائے عہد پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے تو مولا کی زیارت ہی نہیں ہوتی۔ میں تو زیارت شورا روز پڑھتی ہوں، میں مولا کو اتنا بلاتی ہوں، تو مجھے تو نہ کبھی مولا نظر آتے ہیں، نہ کوئی ایسا میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جیسے ہی عہد کو شروع کرو، جیسے ہی شکر کرو، پھر صبر کا دامن پکڑ لو اور اس چیز کو محسوس کرو۔ جیسے ہی ابلیس حملہ کرے تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دے، فوراً اس کو رد کر دیں۔ صبر کا دامن یقین کے ساتھ آج ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے شکر کیا ہے، تو یقیناً ہمارا اللہ ادھر یہ اجر رکھ رہا ہے، یقیناً۔ اس لیے کہ ہمارے
پاک امام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا سب سے پہلے، کیونکہ اب آگے سلسلہ وار رجت چلے گی، آج رجت ہے کیونکہ سب سے پہلے امام کے ظہور کے بعد جس ہستی کی رجت ہوگی، سب سے پہلے اپنی زمین قبر سے جو ہستی باہر نکلے گی وہ شہنشاہ کربلا ہیں، وہ نواب کربلا ہیں۔ آج تذکرہ جو ہے وہ اس نسبت سے ہوگا کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب امام کا ظہور ہوگا، جب رجت کا سلسلہ جاری ہوگا، سب سے پہلے جو ہستی رجت کرے گی وہ مجھ حسین کی ذات ہے۔ اور جب میرے مولا رجت فرمائیں گے، اور یہ روایت ہے، حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 565 پر یہ روایت درج ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنی شہادت سے پہلے میرے دادا اپنے اصحاب کے پاس بیٹھے تھے۔ شہادت سے پہلے شب عاشور میرے مولا نے جو اپنے اصحاب سے گفتگو کی، ان کو بتایا کہ دیکھو میری جد، میرے نانا ایک دن مجھے فرما رہے تھے، حسین، میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے نصیحت کی کہ حسین ایک دن ایسا آئے گا، کیونکہ میں نے حوالہ دیا ہے اور یہ امام کا فرمان ہے، تو میں بہن اسی طرح ایک ایک لفظ پڑھ رہی ہوں کہ کیا فرمایا کہ حسین ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ تجھے عراق میں کھینچ لائیں گے۔ جب کھینچ لائیں گے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ انبیاء بھی آئے ہیں، جہاں پہ اوصیاء بھی آئیں گے ہیں، اور حسین تمہارے ساتھ تمہارے اصحاب وفا ہوں گے۔ یہ بشارت دی میرے نانا نے مجھے، اور وہاں پہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ساتھ جو بشارت دی، کہا لیکن معاملہ وہ ہوگا جو ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اے میرے اصحاب، گھبرانا نہیں، میرے نانا مجھے بشارت دے کے گئے ہیں، جس طرح ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، یاد رکھنا اسی طرح لوہے کے تہار تمہارے لیے کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جس طرح ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا تھا، اسی طرح میرے نانا نے مجھے بشارت دی ہے اور کہا ہے حسین تیرے اصحاب پر میرا سلام ہے۔ یہاں پہ تحریر ہے کہ کچھ دیر مولا خاموش ہو گئے، اصحاب کے سامنے خاموش ہوئے، پھر دوبارہ کلام کر کے فرمایا، او میرے اصحاب، یاد رکھنا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، جاتے ہی سب سے پہلے میرے نانا بائیں پھیلا کے تمہارا استقبال کریں گے، اور جب رجت ہوگی سب سے پہلے تمہارا امام اٹھے گا، شہنشاہ کربلا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اور پھر مولا نے ساری تفصیل بتائی، کہا کہ کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے۔ اصحاب نے کہا مولا ہم نے تو لبیک کہہ دیا ہے، نہ ہم تلواروں کی بار سے ڈرتے ہیں، نہ ہم نیزوں سے ڈرتے ہیں، مولا ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کی عظمتوں کو آپ میں دیکھا ہے، ہم جان گئے ہیں، جی ہیں سلامت رہیں، ہم جان گئے ہیں کہ اللہ کس طرف ہے، ہم جان گئے ہیں وہ بلند و بالا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور مولا ہم تو آپ کا بھی شکر کرتے ہیں اور اس کریم اللہ کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو مولا پھر بتائیں گے اپنے اصحاب کو کہ جب میری رجت ہوگی، جب میں آؤں گا تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم سب میرے ساتھ پلٹو گے، اور یہ جو آج 9 لاکھ کی فوج بظاہراً تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو فوج نظر آ رہی ہے، یہ جو فوج تمہیں نظر آ رہی ہے نا، کثرت میں، کثرت کا لفظ ہے، یہ جو فوج تمہیں کثرت میں نظر آ رہی ہے نا، پھر دیکھنا جب ہمارا قائم آئے گا کس طرح غلبہ ہمارا ہوگا۔ جی رجت کا تذکرہ کیا ہے، کہا پھر میری رجت ہوگی، ادھر سے میرے بابا کی رجت ہوگی۔ بابا کون ہے؟ جو تمام جنگوں کا فاتحہ ہے، میرا وہ بابا جو قوت پروردگار ہے۔ اور پھر جب ہمارا حملہ ہوگا،
پھر یہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ظالم ہیں میں ان کو نیست و نابود فرماؤں گا، اور جو مظلوم ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھیں گے۔ اور پھر مولا نے فرمایا جانتے ہو اللہ اس مقام پر تمہیں فائز فرمائے گا، پھر جو تمہارا حکم ہوگا وہی حکم چلے گا، جو تمہارا حکم ہوگا وہی حکم چلے گا۔ یہ بشارت رجت کی میرے مولا نے دی ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ رجت کا تذکرہ کئی مقام پر کلام پاک میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں کیونکہ پرندوں کی بھی رجت ہے، پرندوں کی رجت کیسے؟ واقعہ میری سب بہنیں جانتی ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے جس پر اللہ کا عذاب آیا، تو ساری لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ اب یہ مردے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے مجھ پہ ایمان نہیں ہے؟ فرمایا یا اللہ ایمان تو ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں صرف اپنے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور واقعہ قرآن کی تفسیر جاننے والی میری بہنیں بیٹھی ہیں، تو اللہ نے کہا پھر دیکھ لو میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ 4 پرندوں کو لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت چاروں کے گوشت کو ملاؤ، ملا کے پھر کوئی اس پہاڑ پہ رکھ دو، اس پہاڑ پہ رکھ دو، اب جس کو تم بلاؤ گے وہی پرندہ آئے گا۔ جی سلامت رہیں، وہی پرندہ آئے گا۔ اب میں جس بات کی طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ فرمایا کہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، کیوں ذبیح عظیم نہیں بنے؟ اللہ جانتا تھا ابراہیم وہ ہے جو دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے مجھ سے سوال کرے گا، لیکن حسین وہ ہے جس کو اللہ یا ایھا النفس المطمئنہ کہہ کے اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرح، اور ایسے نہ لوٹنا، اپنے رب سے راضی ہو کے لوٹنا۔ جی اپنے رب سے راضی ہو کے لوٹنا، وہ ابراہیم ہے۔ اور ہر نبی نے اللہ کی رضا پوچھی ہے۔ جناب نوح نے پتھر کھائے، یا اللہ اب تو راضی ہو گیا ہے۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، یا اللہ اب تو راضی ہو گیا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے واحد کریم کربلا ہیں، میرے شہنشاہ ہیں، میرے بادشاہ ہیں، جن سے اللہ پوچھ رہا ہے حسین کیا تو اپنے اللہ سے آ جا، اور صرف ایسے نہ پلٹ، اپنے اللہ سے راضی ہو کے پلٹ۔ اور اللہ کا یہ کہنا کہ تو لوٹا، واپس بلانا، پلٹنا، لوٹانا، جبکہ آپ نے سنا ہے کہ فرماتے ہیں ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہم خاک ہیں تو ہم خاک کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ نے بتا دیا حسین تو میری طرف پلٹا، زمانے کو بتایا حسین میرا نور ہے۔ جی زمانے کو بتایا یہ کہہ کے کہ حسین تو میری طرف لوٹا، ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ زمانے کو بتایا حسین کی اصل اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، اسی طرف بلایا۔ اور دیکھیں یہ صرف خطابت نہیں ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی۔ کربلا میں جب ہمارے امام نے زمین خریدی تھی، کبھی آپ نے یہ سوچا کبھی جنگوں کے لیے زمینیں خریدی جاتی ہیں؟ کون سی جنگ ہے جس کے لیے زمین خریدی جائے؟ یہ وہی بات میں سے بات آ رہی ہے جو اللہ نے فرمایا نا میری طرف پلٹا۔ اور میرے امام نے کربلا میں
اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے مہر لگائی ہے بنی اسد والوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَخْتَرَنَا مِن نُور الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْ أَنْوَارِ وَخَلَقْنَا اسْمًا وَجَعَلْنَا اسْمَ الْحُسْنَى فَعَبَدْنَا قَبْلَ خَلْقِ الْعِبَادِ مَا شَاءَ وَأَرَادَ أَمَّا تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ صُورَةٍ طِيرٍ وَجَوْهَرٍ مَّاءٍ وَأَبْرَزَ نَارَ النُّورِ لِإِبْرَاهِيمَ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَىٰ طُورِ سِينَاءَ وَأَجْرَىٰ سَفِينَةَ نوح وَأَقْدَرَ عِیسیٰ. اللہ فرما رہا ہے میرے پاک امام اپنے نور کی تصدیق کر کے کہہ رہے ہیں اور لوگ نے سننے والوں اے بنی اسد کے لوگوں جانتے ہو میں حسین کون ہوں. خلقنا کا لفظ نہیں ہے، بے شک آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں. مولا نے فرمایا وَأَخْتَرَنَا اللہ نے ہمیں اس نور سے نکالا جو نوروں کو بھی نور کر دے. جی اس کو کھولیں آواز کو کیا کر رہے ہیں ان کو کہیں اس کو کھول دیں اس کو کھول دیں نا آواز نہیں کمفرٹیبل نہیں ہے مجھے بہت زور لے رہا ہے. ہاں ایک دفعہ اور درود پڑھ فرمایا وَأَخْتَرَنَا مِن نُور الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْ الْأَنْوَارِ اللہ نے ہمیں اس نور سے نکالا جو نوروں کا بھی نور ہے جو نوروں کو بھی نور کر دے. میرے مولا نے فرمایا اللہ نے سارے اسم ہمارے لیے خلق کیے ہیں اور اسم حسنہ ہمیں عطا کیے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ عبادتوں پر ناز کرنے والوں جانتے ہو ہم نے تب عبادت کی جب عبادت خلق نہیں ہوئی تھی. پھر مولا نے بتایا جانتے ہو ان اللہ خلق آدم من صورۃ طین وجوہر الماء اللہ نے آدم کو پانی اور مٹی سے خلق کیا پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا. جانتے ہو اللہ نے نوح کی کشتی کو کیوں چلایا. جانتے ہو وَأَبْرَدَ نَارَ خَلِيلًا اور اللہ نے اپنے خلیل کی نار کو کیوں سرد کر دیا. جانتے ہو وَكَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَىٰ طُورِ سِینَاء اللہ نے موسیٰ کو بلا کے طور پہ کیوں کلام کیا. وَأَقْدَرَ عیسیٰ اور عیسیٰ کو قادر کیوں کیا کہ وہ پانی اور مٹی لے کے پرندے اڑاتا تھا. لِأَنَّهُ كَانُوا مخلصین فی الولا اسی لیے کہ یہ سب ہماری ولا میں مخلص تھے. جی سلامت ہے مولا آپ کو آباد رکھے. یہ ہاتھ محتاج نہ ہوں جو میرے مولا کی تائید کے لیے اٹھ رہے ہیں. فرمایا اس لیے ان سب کو اللہ نے منصب دیے کہ یہ ہمارے ساتھ ولا میں مخلص تھے. اور پھر جتنا رش کریں اپنی قسمتوں پہ وہ کم ہے. مولا نے مقصد بتایا ہے کہ میں نے کربلا کو کیوں خریدا ہے. مولا فرماتے ہیں یا شیخ العراق و یا اہل النجاح قد اشتریت منکم ارضی لانہم قال اللہ جعل فیہم برکات و شفا و سجعلہم ماکلان شیاطنا و مراج السماء. میرے مولا فرماتے ہو جانتے ہو میں یہ زمین کیوں خرید رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اس میں برکت بھی بھر دے شفا بھی بھر دے اور اس کو میں شیعوں کی پناہ گاہ بنا دوں. جی سلامت رہے میں شیعوں کی فرمایا اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس کو میں کتنے کریم ہیں میرے مولا. صرف فرش والوں کا نہیں سوچتے عرش والوں کا بھی سوچتے ہیں. ایک ایک لفظ کی ضمانت دے کے پڑھے. مولا نے کیا فرمایا لسجد ماکل لشیاتنا و مراج علیہ السماء اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ یہ میرے شیعوں کی پناہ بن جائے پناہ گاہ بن جائے اور آسمان والوں کی معراج بن جائے. کریم حسین نے فطرت کو بدل کے بتا دیا معراج ادھر سے ادھر ہوتی ہے اب حسین نے ادھر سے ادھر معراج. جی سلامت رہے مولا آپ کو آباد رکھے کہ حسین نے اب ادھر سے ادھر معراج کرائی ہے اور کربلا کے زوار بیٹھے ہیں. سبھی تقریباً ہیں جو نہیں گئے میرا ہاتھ اٹھا کے دعا ہے کہ مولا ان کو جلدی وہ نگری دکھائی جو گئے ہیں. مولا بار بار
اس مقام پہ جانا نصیب ہو۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا درسگاہ ہے، تو کربلا درسگاہ بھی ہے، اور کربلا کیا ہے؟ کربلا معلّہ ہے نا، کربلا معلّہ ہے۔ آپ ایسے خاموش ہیں کہ جیسے معلّہ آپ نے سنا ہی نہیں پہلے۔ کربلا معلّہ، جی ہیں سلامت سے۔ کربلا معلّہ، معلّہ معلّہ کیوں ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا۔ کربلا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، آپ کہتے ہیں کربلا معلّہ، معلّہ کیوں ہے؟ معلّہ، معلّہ کا مطلب کیا ہے؟ معلّہ، جہاں پر اللہ رہتا ہے۔ یہ میں لفظ جہاں میری بہنیں بیٹھی، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کوئی بولے نہ بولے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرے چھٹے شہنشاہ کا فرمان ہے، جب ذکر ہمارا ہو، کوئی زبان کھل رہی ہو یا کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہو، تو پھر خبردار خود پہ نہ فخر کرنا۔ ہمارا ہاتھ اٹھا، ہماری زبان کھلی، جس ہاتھ پہ ہمارا کرم ہوتا ہے صرف وہی ہاتھ۔ مجھے پتا ہے جس ہاتھ پہ مہر ہے اس ہاتھ نے اٹھنا ہے، جس زبان پہ مہر، اور وہ اس پہ مہر لگاتے ہیں جو توفیق مانگتا ہے۔ اس لیے یہ پڑھنے والے، میں پہلے بھی کہتی ہوں، یہ پڑھنے والے کی داد نہیں ہے۔ میں تو نوکروں کے بھی نوکر ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں تو خاک ہوں نا، آپ سب کے قدموں کے بھی خاک ہوں۔ میرے سلام میں تو سلام کرتی ہوں جو اس فرش پہ بیٹھے، ان سب کی نالین کو بھی میرا سلام ہے جو چل کے میرے کریم کے پرسے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی عظمت کا پتہ چل جائے نا، خود اپنی شان پہ آپ خود ہی سارے قربان ہو جائیں، جتنی عظمت ہے اس صف پہ بیٹھنے والوں کی۔ اس لیے میں نے کبھی نہیں کہا کسی کو کہ آپ بولیں نہ بولیں، کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، جدھر سے کوئی بولے، جدھر سے کوئی ہاتھ اٹھائے، تو میری اوقات کیا ہے؟ میں تو آپ سب کی بھی نوکر ہوں، تو لیکن میری بار بار توجہ ادھر ہی جائے گی جو ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ مجھے پتہ چلتا ہے میں جب نوکر ہو کے میری توجہ جا رہی ہے تو مالکن جو خود بیٹھی ہے، جو خود بیٹھی ہیں، تو بار بار پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون سی حور بیٹھی ہوتی۔ یہ عام کوئی مجلس نہیں ہے، یہ عام مجلس نہیں ہے، کیونکہ جو حوریں آتی ہیں نا، حوریں آتی ہیں یہاں پہ، تو جب واپس جاتے ہیں نا ملائکہ اور حوریں جس بھی مجلس سے، تو ہم تبرک کے بغیر نہیں نہ جاتے، تو وہ بھی تبرک کے بغیر نہیں جاتے۔ جب واپس جاتے ہیں ان کے پروں سے خوشبو آتی ہے، جب عرش والے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لائے، کہا حسین کی مجلس۔ جی پتہ نہیں کس کے پہلو میں بیٹھی ہیں، اور پھر وہ ادھر جا کے دعا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے مولا تھوڑی صرف ہیں، ان کے بھی تو مولا ہیں، 18,000 عالمین کے مولا ہیں۔ تو جب ذکر ہو تو جو چہرہ کھلے یا سبحان اللہ کہے، تو پھر وہ خوش ہو کے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے مولا کا ذکر آیا، فلاں مومنہ کس طرح، کیونکہ آپ جانتے ہیں علی علیہ السلام کا ذکر سن کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھی ایک عبادت ہے، ذکر علی نے بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی لیے کربلا، توجہ کیجئے، کربلا معلّہ، معلّہ، جہاں پر اللہ رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو تو کل شیء قدیر ہے، تو تو ہر جگہ رہتا ہے، ہماری شہر حق سے زیادہ قریب ہے، ابھی بھی تو موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، جہاں جہاں جو بھی 18,000 عالمین ہیں تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر یہ معلّہ کیا، جہاں پہ اللہ رہتا ہے ہر جگہ پہ رہ کے، یہ توجہ کیجئے گا، یہ پھر معلّہ کیوں کہا، تو کیا خطاب آئے گا؟ معلّہ ہر جگہ ہی میں ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں، لیکن معلّہ جہاں پر اللہ اپنے نور کی تجلیوں کو
سمیٹ کے اس کو اپنی نور کی تجلیوں کا مرکز بنا لے، اللہ اس کو مولا کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے نور کی تجلیوں کا جب مرکز بنا لے تو اس کو معلیٰ نام دے دیتا ہے۔ پھر وہ معلیٰ صرف نور کی تجلیوں کا مرکز نہیں بلکہ وہ عاشق اور محبوب کی ملاقات کی جگہ بن جاتی ہے۔ جب معلیٰ اس کو کہا تو پھر اپنے محبوب کو بلا لیا، اور معراج کا اصول ہے کہ کبھی بھی عاشق ملنے نہیں آتا، محبوب ملنے آتا ہے۔ جی سلامت رہے، یہ اصول بن گیا۔ پہلے کربلا معلیٰ نہیں تھا، 10 محرم سے پہلے کربلا، تحقیق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اس سے پہلے معلیٰ نہیں تھا۔ معلیٰ کب بنا؟ ہم نے تو صرف مصائب میں سنا ہے نا، مولا کی عظمت سنے گی کہ اللہ مولا کا دعویٰ کیا تھا۔ مولا نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے دے، ہر نبی نے قربانی دی اور کہا یا اللہ بس۔ آدم پتھر کھا کھا کے کہا یا اللہ بس، ہر نبی نے کہا یا اللہ بس، لیکن میرے کریم حسین نے کہا یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ اللہ نے کہا بس حسین بس، آجا میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا ہے، میں تیرا ہو گیا۔ تو میرے کریم حسین نے پتہ ہے کیا مطالبہ کیا؟ جب اللہ نے فرمایا تھا اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹا، تو مولا نے اپنے عشق کا حاصل پتہ ہے کیا مانگا تھا؟ یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، مانگتا صرف یہ ہوں تو کائنات میں اعلان کر دیے عاشق میرا حسین ہے۔ جی تو کائنات میں اعلان کر دے میرا عاشق حسین ہے۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا او 18,000 عالمین والوں، میرے سے اگر کسی نے عشق کیا ہے تو وہ حسین ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ پھر عشق کے اصول بھی بنا دے۔ جب مجھے عاشق بنایا ہے، جب میں تیرا عاشق ہوں، تو آج اپنی ابلیس یہ دیکھ رہا تھا، ابلیس نے دیکھا آج اپنی ساری نور کی تجلیوں کو سمیٹ کے اس طرح کربلا اتار کہ قیامت تک مولا۔ جی فرمایا تو پھر عشق کے تقاضے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اعلان کیا ہے تو آج عشق کے اصول بھی پورے ہونے چاہیے۔ اس طرح اپنے نور کی تجلیوں کو آج اس طرح کربلا میں سمیٹ کہ قیامت تک کربلا معلیٰ ہو جائے، زمانے کو پتہ چلے کہ ایک عاشق اور محبوب کی ایسی ملاقات ہوئی۔ جب تجلیاں پڑھنے لگی کربلا میں تو ابلیس نے چیخ ماری، کہا یا اللہ یہ کیا کہ تیرے نبیوں کو پتھر لگے، آروں سے چیرا گیا، یہ تجلیاں نہیں سمٹی، یہ کون بیٹھا ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس کے بھروسے پر، جی جس کے بھروسے پر۔ تو جانتے ہیں یہاں پر ابلیس نے دم توڑا تھا، اور یہاں کربلا کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ابلیس نے ہار مان لی تھی، کہا ہاں اب میں ہار گیا۔ لیکن پھر جب اس نے مولا کو دیکھا، کہا اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ رہ گیا، اب حسینیت میں بھٹکاؤں گا، ماتم سے روکوں گا، مجلس سے روکوں گا۔ جی سلامت رہیں، مجلس سے روکوں گا، اب میں ماتم سے روکوں گا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، جس نے حسین کا دامن پکڑ لیا وہ تو نجات پا گیا۔ اس لیے اب ابلیس کا اتحار جو ہے وہ حسینیت سے روکنا ہے، ذکر حسین سے روکنا ہے۔ اس کے پاس اب یہی، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ واحد ہستی ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک مجرم کو آزاد کیا،
ایک مجرم کو آزاد کیا، جانتے ہیں نا، پطرس کئی سالوں سے مرض میں مبتلا تھا، اور گناہگار کس کا تھا؟ اللہ کا گناہگار تھا نا، اللہ کا گناہگار تھا، اور زمین والا مجرم جناب حر علیہ السلام بنایا، مجرم اللہ کا تھا۔ لیکن کیونکہ میں اکثر بتاتی ہوں، یہ اصول ہے کہ اگر پاکستان کا مجرم ہے تو کسی اور ملک کو اختیار نہیں کہ وہ رہا کرے، پاکستان کی گورنمنٹ رہا کرے گی۔ ایران کا مجرم ہے تو ایران کی گورنمنٹ رہا کرے گی۔ میرے کریم حسین نے، جہاں جہاں باہر تک میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے کریم حسین نے آسمان کے مجرم پطرس کو رہائی دے کے، زمین کے مجرم حر کو علیہ السلام بنا کے کائنات میں اعلان کر دیا، اللہ میں حسین کی عرش پہ بھی حکومت ہے، حسین کی فرش پہ جی سلامت ہے، 18,000 عالمین میں حکومت۔ اس لیے درود پڑھ لے محمد والا۔ اس لیے یہ میرے مولا نے عہد لیا تھا، یہ جو شفاعتیں میرے مولا کے قبضے میں آئی ہیں نا، یہ میرے مولا سے عہد، آپ سب جانتے ہیں، نئی بات کوئی نہیں، کہ جب عالم ارواح میں عہد ہوا تھا، اللہ نے اعلان کیا تھا، کون ہے جو میری شفاعتوں کو خریدے؟ ہر نبی نے دعویٰ کیا میں خریدوں گا۔ اللہ نے پوچھا قیمت کتنی؟ ہر نبی نے لگائی۔ جناب آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں بالکل خریدوں گا، قیمت جتنی میری اوقات ہوئی اس کے مطابق میں دوں گا۔ جناب ابراہیم سے پوچھا، کہا جتنی میری اوقات ہوئی اس کے مطابق میں دوں گا۔ ہر نبی سے جب پوچھا گیا کہ قیمت، ہر نبی نے بتایا کہ جتنی ہماری اوقات ہوئی ہم دیں گے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور سوال کر دیا، اللہ نے سوال کر دیا اگر تم میں سے کسی نے تاج شفاعت خرید لیا تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ ہر نبی نے کہا اتنا بڑا تاج ملے گا تو اپنے سر پہ سجائیں گے، لیکن جب نور امام حسین علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا، کہا سودا میں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قیمت میں نہیں تو لگا، جی جو تو چاہے گا تیری لگائی ہوئی قیمت کو حسین ادا کرے گا۔ آج قیمت میں نہیں، آج قیمت تیری ذات لگائے گی۔ تو پھر اللہ نے کہا حسین میں تجھے شفاعت دیتا ہوں، سودا ہو گیا۔ اب مجھے اس سوال کا بھی جواب دے، اس شفاعت کو خرید کے کیا کرے گا؟ کیونکہ ہر نبی نے کہا ہے اتنا بڑا تاج ہے ہم اپنے سر پہ سجائیں گے۔ تو کریم حسین کے نور نے کیا فرمایا؟ اس نور نے فرمایا کیونکہ میرا مقصد تو صرف تیرا عشق ہے، نہ کہ حسین کی اپنی ذات کو بلند کرنا ہے۔ یہ تاج مجھے ملے گا تو نانا سمجھ کے نہیں، تیرا محبوب سمجھ کے، جی تیرا محبوب سمجھ کے میں اس کے پاک سر پہ رکھ کے زمانے کو بتا دوں گا کائنات میں اگر کسی نے اللہ سے عشق کیا ہے تو وہ حسین کی ذات ہے۔ اسی لیے کربلا جو زائرین جاتے ہیں، پیسوں سے کربلا نہیں جایا جاتا، میرا یہ ایمان ہے، پیسوں سے نہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں ہے پریشان نہ ہو، قرض لے لو، حج کے لیے حکم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیسہ ہے تو آ جاؤ، اگر نہیں ہے تو تم پہ تو واجب ہی نہیں ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن کریم حسین کہتے ہیں نہیں پیسہ تو ادھار لے لو، اور پھر ادھار لے کے پریشان نہ ہونا، حسین جانے تمہارا قرضہ جانے، لیکن صرف نیت کر لینا۔ اگر تمہاری نیت پختہ ہو گئی تو پھر حسین تمہیں بلا لے گا۔ اس لیے کربلا پیسوں سے نہیں، جب ادھر سے بلاوا آ جائے تو اس لیے کربلا بھی دعویٰ کر رہی ہے ہر کسی کو میں میسر نہیں ہوں۔ کربلا کی سرزمین نے فخر کر کے ایک دو دعوے کیے ہیں، یہ زمین کہہ رہی ہے کب کسی کو میسر ہے مصلی میرا، نام حسین نے رکھا ہے معلیٰ میرا، جی نام حسین نے رکھا ہے معلیٰ میرا۔ دست قدرت سے تراشی، توجہ، دست قدرت سے تراشی ہوئی تصویر ہوں میں، قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں، جی قسمت حر کی قسم
کاتب تقدیر ہوں میں، اور پہلے سے میں کوئی مولا نہیں تھی۔ یہ زمین کیا کہہ رہی ہے؟ جب سے میں نے عباس کا علم اٹھا رکھا ہے، 7 آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ جی سلامت رہیں، 7 آسمانوں میں مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ فخر کر کے زمین کربلا کہہ رہی ہے، ساری کائنات مجھے جائے اما کہتی ہے، ساری کائنات مجھے جائے اما کہتی ہے، مکہ کی سرزمی بھی مجھے اپنی ماں کہتی ہے۔ جی ماں کون ہے؟ بچے کا وجود ہے ماں کی وجہ سے۔ اگر کربلا نہ ہوتا آج کہاں یہ مکہ ہوتا؟ کربلا کی وجہ سے آج خانہ کعبہ بھی قائم ہے۔ اسی لیے فخر کیا ہے، اللہ کا گھر بھی فخر کرتا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، بس آخری منزل پہ آ گئی، اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے مولا نے حج کو ترک کر دیا، حج کو چھوڑ دیا۔ کبھی یہ نہ کہا کرے میرے مولا کا حج نہیں رہا، میرے مولا کا ہرگز حج نہیں رہا، حج ان کا رہ گیا جو مولا کو چھوڑ کے ادھر رہ گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا جیسے ہی کعبے سے نکلے ہیں، کعبے کی روح کو نکال کے میرے مولا کربلا لے آئے ہیں۔ کربلا کے زوار تائید کریں گے، مولا کی زری میں لکھا ہوا ہے، من زار الحسین فقد زار اللہ۔ جی جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، اس لیے کہ روح کعبہ کربلا میں ہے۔ جب وقت کے امام آئیں گے، کعبے کی چھت پہ آئیں گے تو یہ روح لے کے آئیں گے۔ اب جو حاجی جاتے ہیں نا، ان کا سٹیٹس بتانے لگی ہوں، جو حج کرنے جائے، جو عمرہ کرنے جائے، تو پھر روح کعبہ کون ہے؟ میرے کریم حسین ہے۔ جیسے ہی صحن حرم میں کوئی حاجی داخل ہوتا ہے، کعبہ پہلے اس کے دل میں جھانکتا ہے، میری روح لے کے آیا ہے، حسین ہے۔ اگر ہے تو کعبہ کہتا ہے بسم اللہ، آ جا کہ تو ہی اصل حاجی ہے۔ اور جس کے دل میں حسین نہیں، اس پہ برات کر کے کہتا ہے، جا تو میری روح لے کے آ، تو پتھروں کا تباہ۔ جی سلامت رہے، جا تو میری روح لے کے آ، تو خالی پتھروں کا طواف کرنے آیا ہے۔ میری روح کا نام حسین ہے، میری روح حسین ہے۔ اس لیے جب بھی حاجی جائیں تو اس روح کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کا حج بھی کامل ہو، ان کا عمرہ بھی کامل ہو۔ اور روح کیوں نہ ہو، میرے کریم نے خریدی ہے، کسی میں جرت ہوئی ہے؟ بات میں نے ختم کر دی تھی، اس ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ بات نہیں کرنی تھی، پتہ نہیں کس کی امانت ہے جو میری زبان پہ آ گئی۔ کسی کی کبھی جرت ہوئی ہے کہ کوئی اللہ سے سودے کرے؟ اور جو میں نے عہد کی بات کی ہے نا، یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ میرے مولا نے اللہ سے عہد لے لیا، ساری کی ساری شفاعت میرے مولا نے اللہ سے خریدی ہے۔ تبھی تو پوچھے بغیر 1 منٹ میں بتایا تھا نا، جناب حر علیہ السلام کے جو والد ہیں، رگوں میں نجس خون تھا، ماں بھی ملونہ تھی، 1 منٹ میں علی ولی اللہ پڑھا، لبیک یا حسین کہا، مولا نے ثبوت دے دیا میں شفاعت کا مالک ہوں۔ اور پھر جب عہد ہو گیا نا، کل کو کوئی یہ نہ پوچھ لے، ہاں اگر اللہ نے عہد کیا ہے، اگر اللہ نے عہد کوئی کیا ہوتا تو پھر قرآن میں تو اللہ بتاتا نا کہ ہاں میں نے کوئی عہد کیا ہے، تو قصور تمہارا ہے، تم نے تحقیق نہیں کی۔ وہ کریم ہے، وہ فرما رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو پھر اس عہد کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ سورہ مریم میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے لا یملک الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے مگر وہ جس نے اللہ سے عہد لیا ہے۔ جی سلامت رہے، مگر وہ جس نے اللہ سے عہد لیا ہے۔ اللہ سے سودا کیا تھا؟ حسین تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، جو کچھ میرے پاس ہے مجھ سے تو لے لے۔ جب سب کچھ دے دیا، میرے کریم حسین نے بس نہیں کیا، کہا لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، سب کچھ لے لے۔ جب سب کچھ دے دیا، اللہ نے فرمایا حسین بس،
तू जितना भी सखी हो जा, हुसैन तू जितना भी करीम हो जा, आखिर फिर भी मैं तो तेरा अल्लाह हूं ना। जब तूने अब्द होके कुछ नहीं रखा, सब कुछ दे दिया, तो फिर मैं अल्लाह होके रखूंगा। हुसैन अर्श भी तेरा, फर्श भी तेरा, लौह भी तेरा, कलम भी तेरा, कुर्सी भी तेरी, जन्नत भी तेरी, सारी की सारी कायनात ही तेरी है। फरमाया हुसैन सब कुछ ही तेरा है, अर्श फर्श लौह कलम कुर्सी जिन मलक फरिश्ते। जब तूने कुछ नहीं रखा तो मेरा हक है, मैं तेरा खालिक होके मैं कुछ रखूंगा। मैंने भी कुछ नहीं रखा, सब यही वजह है क्योंकि ये जो आप अज़ादार बैठे हैं ना, अल्लाह का वादा था तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जैसा हमारे इमाम ने जिक्र किया, अल्लाह ने फरमाया हुसैन ऐसा जिक्र ना कोई पहले कर सका ना कोई करेगा, आज तक कोई कर नहीं सका। अब अल्लाह का वादा है, मैंने कहा था तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। मैं अल्लाह के वादा करता हूँ कयामत तक, जब तक अल्लाह अल्लाह होगी, साथ साथ हुसैन हुसैन होगा। इधर लोग मुझे अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेंगे, इधर लोग लब्बैक या हुसैन कहेंगे। ये मेरा तेरा से वादा हो गया, इसलिए क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया था मैं एक ऐसी कौम खल करूंगा जो मेरी नियाबत में हुसैन हुसैन करेगी। आज ये चुनी हुई कौम है, इसलिए ये कहते हैं, शायर ने कहा कि यजीदियत मिट गई हुसैनियत की सदा बाकी है। हर तरफ है ना, यजीदियत मिट गई हुसैनियत की सदा बाकी है। सारे झूठे झूठ हुए, बस वो सच्चा बाकी है। जी बस वो सच्चा बाकी है। शामियों ने शिमर से कहा, तवज्जो, शामियों ने शिमर से कहा ये तुम क्या काट के लाए हो, चेहरा जलवा लहजा बल्कि ये तो सारे का सारा बाकी है। जी चेहरा जलवा लहजा बल्कि ये तो सारे का सारा बाकी है। आज भी अपने हर बाबा के दुश्मन से हुसैन आज भी ये पूछे है, अपने बाबा के दुश्मन से हुसैन आज भी ये पूछे है, आ जरा देख और सुन किसके बाप का नारा बाकी है। आ जरा देख और सुन। बाबा के हर दुश्मन से आज भी हुसैन ये पूछे है, आ जरा देख और सुन किसके बाप का नारा बाकी है। तवज्जो, आखिर बाहर तक मेरी बहनें तवज्जो करें कि सारे मातमी बख्श के अल्लाह हुसैन से ये कह देगा तूने जो एहसान किया उसका कर्जा बाकी है, तूने जो एहसान किया उसका कर्जा बाकी है। जिसकी नस्ल कशी की खातिर जहर दिए ना हर इमाम को, जिसकी नस्ल कशी की खातिर तुमने सैकड़ों कोशिशें की, पर्दाए गैबत में उसका आज भी बेटा बाकी है। जी सलामत है।
واللہ خوش قسمت ہے ہم پورے ترستی ہیں، ہمیں اجازت ملے ہم ذکر حسین میں جا کے بیٹھے۔ فرشتے تڑپتے ہیں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی احسن عمل کرے تو اللہ پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ مالک ایک چٹکی خاک شفا، مالک ہمیں کربلا کی زیارت، اور اپنے زائرین کو مولا صدا دیتے ہیں۔ اور دعا میں بتاؤں، ہم رو رو کے ختم بھی ہو جائے نا، یہ چٹکی خاک شفا ہے جو آپ کے اندر رکھی گئی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ دیوانی قوم ہے، ادھر خوش ہوتے ہیں، ادھر آواز آئے ہائے حسین، فوراً ان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جو چٹکی خاک شفا کی اندر ہے نا، جب ہائے حسین کا لفظ آئے تو دلوں پہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ عزاداران حسین، ہم رو 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 کے ختم بھی ہو جائیں نا تو اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو ہمارے امام نے ہم پہ کیا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ میں آ گئی بس مصائب کی منزل پہ۔ احسان بتاتی ہوں آپ کو جو مولا کا ہم پہ احسان ہے، کیونکہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا، مصائب میں ہاتھ جوڑ کے بی بی کی نوکری دیتی ہوں، بی بی کا پیغام دیتی ہوں، حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس لیے دست بدستہ کہتی ہوں، غیروں کی طرح نہ رویا کرو، ایسے ہائے ہائے۔ میں اکثر کہتی ہوں غیر بھی تعزیت کے لیے آتے ہیں، روتا ہر کوئی ہے، ہائے اس منہ سے نکلتی ہے جس کے سینے میں کوئی درد ہو۔ ایسے ہائے ہائے کر کے پرسہ دیا کرو کہ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، او میرے پیاسے کو رونے والی، او میرے مظلوم کو رونے والی۔ بسم اللہ۔ جس نے ہائے کی ہے جناب سیدہ اس سے راضی ہو جائے۔ میں آ رہی ہوں مصائب کی طرح، لیکن مولا کا وہ احسان سنا کے، کیونکہ یہاں پہ بات آئی روکتی نہیں۔ مولا کا پتہ ہے کتنا بڑا احسان ہے کہ جب اس لعین کے دربار میں، اس لعین یزید کے دربار میں اس نے لعین شمر کو بلایا اور ہنس کے کہا، مجھے بتا تو صحیح جب تو خنجر چلا رہا تھا یہ کس کس کو یاد کرتا تھا؟ اس لعین نے کہا دو ہستیوں کو یاد کرتا تھا، ایک کہتا تھا ہائے زینب، اور میری اکیلی رہ گئے۔ بسم اللہ۔ بی بی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ دوسرے پتہ نہیں یہ شیعہ کون ہے، ادھر سے میں خنجر چلا تھا، ادھر سے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا، یا اللہ میرے شیعوں کو بخشنا، یا اللہ میرے عزاداروں کو بخشنا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران حسین، میری جناب سیدہ آپ سے راضی ہو۔ آج جس جوڑی کے جنازے ہیں نا، جو میری بہن سمجھتی ہے یہ خالی تابوت ہے، وہ بے شک آئے نہ کرے، جو سمجھتی ہے یہ وہ جنازے ہیں جن پر ماں نے ہائے نہیں کیا۔ اور جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہے، جناب سیدہ ہر پرسے پہ آتی ہے، لیکن جب اولو محمد کا ہو پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ان بچوں کے جنازے اور میری زینب نہیں روئی، جب بھی روئی ہے وہ اکبرہ وہ حسینہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ میرا ایمان ہے شام سے آئی بیٹھی ہے، شہزادی آئے کنیزوں سے اپنے بچوں کا پرسہ لے۔ شہزادی آپ نے ہائے نہیں کیا، آنو محمد کے لیے بی بی دیکھے آپ کی کنیزیں۔ اجرکم من اللہ۔ بی بی آپ سے راضی ہو کے جائیں۔ عزاداران حسین بڑی مظلوم جوڑی ہے، جب مدینہ سے چلی ہے نا، بلایا آنو محمد میرے قریب آؤ، آنو محمد میری اماں کا گھر لٹ رہا ہے۔ آنو محمد جانتے ہو میری حسین سے کیا نسبت ہے؟ جو پانی اور مچھلی کی ہے۔ آنو محمد میرے قریب نہ آنا۔ اجرکم من اللہ۔ سارے سفر میں ہر بچے کو اس کی ماں پوچھتی رہی، پیاس تو نہیں لگی؟ تاریخ گواہ ہے میری بی بی نے جب بھی پوچھا
अम्मा फिजा हुसैन से पूछ प्यार, बिस्मिल्लाह, हुसैन से पूछ प्यास तो नहीं लगी। मेरी माँ मुझे वसीयत करके गई थी, मेरा बड़ा लाडला है, मेरा बड़ा महंगा है, मैंने चकियाँ पीस पीस के पाला। बिस्मिल्लाह, यही हक है, यही हक है हाय करके रोने का। मेरी बीबी उम्मुल मसाए तुमसे राजी हो के जाए। अज़ादारा ने हुसैन, बस मैंने मुसाई मुख्तसर करने लगी हूँ, आ गया 10 मुहर्रम का दे महसूस करके रोना। हर माँ ने अपने बच्चे को तैयार किया, अकबर की माँ ने, शहजादे असगर की माँ ने, शहजादे कासिम की माँ ने शहजादे को तैयार किया। 2 बच्चे हैं जो कभी किसी खैमे के सामने, कभी किसी खैमे के सामने, कभी अम्मा के खैमे के सामने आते हैं तो अम्मा की हालत क्या है, मट्टी पे हाथ मार मार के, और मेरा चंद लम्हों का मेहमान, और मेरी माँ ज़हरा का अजरो का मेरा, अजरो का मेरा। बीबी तुम्हारी हाय को कबूल फरमा, बीबी तुमसे राजी हो के जाए बाहर तक, जो बीबी की जोड़ी को हाय करके रो रही हो, बीबी तुम्हें दुआ दे के जाए। अज़ादारा ने उसे, मेरे मजलूम मौला ने जब देखा, शहजादों के हाथ पकड़े, कहा मेरा हुक्म समझ के इनको प्यार से इज़्ज़त दे। जब शहजादे आए, बीबी ने हाथों को थामा, ओनो मोहम्मद, जानते हो ना तुम अकबर का सदका हो, अजरो कमीन अल्लाह। ओनो मोहम्मद, जहाँ पे उतरो वहाँ पे सो जाना, बड़ा थका है, जख्मों में जख्म, तीरों में तीर, लाशें उठा उठा के अकेला। अजरो कमीन अल्लाह, अजरो कमीन अल्लाह। बीबी ज़ैनब तुमसे राजी हो के जाए, लाशें उठा उठा के अकेला थक जाएगा, खबरदार। रावी कहता है ऐसी जंग की, ऐसी जंग की, और कहा करबला की हदूद में ना आना, बाहर जाके जंग करना। अज़ादारा ने हुसैन, जब मेरे मौला पहुंचे, शहजादे एक किला बवाल हो गई। अजरो को मैंने अल्लाह, अजरो को मैंने अल्लाह, खुदा करे मैं पढ़ सकूं, ये बड़े मजलूम जनाजे हैं। अज़ादारा ने हुसैन, तारीख को गवाह करके कहती हूँ, मेरी शहजादी नहीं रोई। ओनो मोहम्मद की मौत की खबर आई, मेरी शहजादी नहीं रोई। जब मौला आए ना, रो के कहा ज़ैनब मैं ना कहता था मैं आदमी की ना हिस्सेदार बना, तेरा छोटा बेटा नहीं मिलता, ये सुनना था। मातम करके कहा ओ मेरे चंद लम्हों का मेहमान, आओ मेरा प्यासा, आओ मेरी माँ ज़हरा का लाडला। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। हो गया पुरसा। अज़ादारा ने कहा इस मिंबर पे मेरा हाथ है, मेरी शहजादी करबला में बच्चों को नहीं रोई। जब शाम में आ गई ना, शख्स मुसाइब आ गया, हाथ मुझे माफ कर देना। शाम में जब सारे सर वापस मिले ना, हर माँ उठी, हर माँ ने अपने बच्चे का सर उठाया। कासिम की माँ ने कासिम का, असगर की माँ ने असगर का, अली अकबर की अम्मा ने अकबर का सर। मेरी शहजादी उठी, जल्दी से हुसैन का सर उठाया। हालत क्या थी, दाई जुल्फे बाएं, बाई जुल्फे दाएं, कटे हुए अबरो। अजरो कमिनल, अजरो कमिनल, यही हक है, यही हक है रोने का। कटे हुए अबरो, मेरी शहजादी ने मुंह पे मुंह रखा, हुसैन मैं जिंदा नहीं हूँ, हुसैन तेरा भागते घोड़े से दाएं रुखसार के बल गिरना, हुसैन मुझे। अजरों को मैंने हो गया पुरसा, हुसैन मुझे नहीं भूलता। 2 औरतें उठी, उन्होंने नन्हे नन्हे सर उठाए, कहा बीबियों क्या इनकी माँ मर गई? कहा इनकी माँ करबला में मर गई। जब 70 कदम पे सर पे कुरान रख के कहती रही ना मारो, इसको अकबर की मौत ने मार दिया। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। अज़ादारा ने उसे
بس آخری بات آ گئی. میری بیوی نہیں روئی, میں نہیں روئی, کربلا نہیں روئی, شام میں نہیں روئی, چیلم پہ نہیں روئی, مدینہ میں آئی اماں کے گھر میں نہیں روئی. پہلی بار کب روئی؟ جب گھر میں گئی تو ننھے ننھے خالی بستر, رو کے کہا ہائے اور محمد, او میرے صابر بچے, او میرے صابر بچے, او میرے اکبر کا صدقہ, او میرا حسین کا صدقہ. سارے جواب دیا کرو. ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, ہائے محمد, ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, ہائے محمد, ہائے آن, ہائے آن, ہائے آن, یا حسین,